اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک لفظ مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ مرکب ہوتا ہے۔ لفظ مرکب کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جن کا کوئی معنی ہو، یعنی با معنی الفاظ دو ہوں یا اس سے زائد ہوں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کی پھر دو قسمیں تھیں، ایک مرکب غیر مفید تھا، ایک مرکب مفید، یعنی ایک مرکب ناقص تھا، ایک مرکب تام تھا۔ مرکب ناقص کی ہم نے کچھ اقسام پڑھی ہیں، اور مرکب مفید، مرکب تام وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے جن کو سننے کے بعد سننے والے کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے، اس کو کلام سے فائدہ حاصل ہو، اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں اور اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، اور آج کے سبق میں ہم اسی جملے مرکب تام یا مرکب مفید کہہ لیں، یہ تینوں ایک ہی شے کا نام ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مرکب مفید، مرکب تام، جملہ، اس کی تعریف وہی ہوگی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ کہ جن کو سننے کے بعد بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے چند ایک مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے جی التفاحۃ حلوۃ۔ مثال کے طور پہ عربی میں التفاحۃ حلوۃ مطلب ہے سیب میٹھا ہے۔ اب اگر ہم صرف التفاحۃ جو پہلا لفظ ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لفظ کو چھپا لیتے ہیں تو ہمیں مکمل معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ لفظ وہ لکھا ہوا ہے، اس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا معنی سیب ہے، لیکن سننے والا مزید ابھی سننے کا خواہش مند ہے کہ اس سیب کے بارے میں اس کو کچھ خبر دوں، تو جس وقت حلوۃ کہا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی بولنے والا جو متکلم ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو سیب ہے وہ میٹھا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے الصورۃ جمیلۃ۔ الصورت یہ تصویر کو کہتے ہیں، جمیلۃ کا مطلب خوبصورت ہے۔ اب اگر صرف الصورت کا لفظ بولا جائے اور جمیلۃ والے لفظ کو چھپا لیا جائے تو بولنے کے بعد سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ وہ مزید ابھی سننے کا سوال ہی ہے کہ متکلم اس صورت تصویر کے بارے میں مزید بولے۔ تو جس وقت ساتھ جمیلۃ لگا دیا جاتا ہے اور کہ یہ کہا جاتا ہے الصورۃ جمیلۃ کہ تصویر خوبصورت ہے، تو سننے والے کو اس سے مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کو ایک فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال النظافۃ واجبۃ۔ نظافت کہتے ہیں صفائی کو، ستھرائی کو، واجبۃ معنی ضروری ہے، یعنی النظافۃ واجبۃ صفائی ضروری ہے۔ اب جس وقت النظافت ایک لفظ بولا جائے اس ایک لفظ کا معنی تو ہے، لیکن واجبۃ والا لفظ اگر نہ بولا جائے تو اس سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی، سننے والا مزید سننے کا خواہش مند ہے، اس کو مزید سوال کی حاجت ہے، بے نظافت کے بارے میں متکلم کچھ مزید بولے۔ تو جس وقت واجبۃ کا لفظ ساتھ لگا دیا جائے گا تو بات مکمل سننے والے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ متکلم یہ بتانا چاہتا ہے، بات کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے، بولنے والا یہ بتانا چاہتا ہے بھئی صفائی اور ستھرائی جو ہے یہ ضروری ہے۔ جتنی مثالیں میں نے پیش کی ہیں ان سب مثالوں میں الفاظ ایک سے زائد ہیں، یعنی دو الفاظ ہیں، دو الفاظ سے مل کر ایک گفتگو بنی ہوئی ہے، ایک کلام، ایک جملہ بنا ہوا ہے کہ جس کو سننے کے بعد سننے والے کو بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ مرکب مفید بھی ہے، یہی جملہ بھی ہے، یہی کلام بھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی جملہ کو لے کر آگے چلیں گے۔ جملہ کی ابتداً دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اب سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کو پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ ایسے جملہ کو کہتے ہیں، ایسے کلام کو، ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن میں سے پہلا لفظ اسم ہو۔ اب جملہ اسمیہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے بھئی ایسا جملہ، ایسا کلام یا ایسے دو سے زیادہ الفاظ کے جن کا پہلا لفظ اسم ہو۔
جس گفتگو کی ابتدا اسم سے ہوگی، اسم ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ ہم پہلے اس کی تعریف بھی جان چکے ہیں اور اس کی نشانیاں بھی ہم پیچھے پہچان چکے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ جس گفتگو کو ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہم کس سے شروع کر رہے ہیں۔ تو ان نشانیوں اور علامات کو دیکھ کر اور تعریف کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے، معنی کو دیکھ کر بھئی یہ لفظ اسم ہے۔ تو جس گفتگو کی ابتدا اسم سے ہوگی اس جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جیسے میں نے ابھی یہ مثالیں پیش کی ہیں، التفاحۃ حلوۃ پہلی مثال تھی، اس میں اگر دیکھا جائے تو التفاحۃ یہ اس سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ پہلا لفظ ہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اور آخر پر گول تا لگی ہوئی، یہ دو نشانیاں ہیں، یہ اسم ہے۔ تو اس جملے کو ان دو لفظوں کے بامعنی جو دو لفظ ہیں ان کا جو مجموعہ ہے، جن سے ہمیں بات مکمل سمجھ آ رہی ہے، تو ان دو لفظوں کو ہم جملہ کہیں گے، کیونکہ مرکب مفید مرکب تام کا دوسرا نام ہی جملہ ہے، جملہ کہیں گے۔ اور اسمیہ کہیں گے کیونکہ اس کلام کی، اس جملے کی، اس مرکب مفید کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، الف لام سے۔ اسی طرح دوسری جو مثال پیش کی گئی ہے الصورۃ جمیلۃ، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور آخر پر گول تا بھی ہے، الصورۃ کے آخر پر۔ تو یہ الصورۃ والا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں اسم کی علامت موجود ہے۔ دوسرا اگر معنی سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصویر۔ اب جیسے ہی صورت و لفظ بولا جائے تو عربی سمجھنے والا بندہ اس کا معنی جان لیتا ہے اور اس میں کسی زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مرکب مفید ہے اور جملہ ہے، کلام ہے، اور جملے میں سے پھر جملے کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے الصورۃ وہ اسم ہے۔ اب جملہ اسمیہ جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس کے کم از کم دو اجزاء ضرور ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی مکمل کلام اور فائدہ مند جو کلام ہے، اس کے اجزاء کی تعداد جملہ اسمیہ کے طور پر دو سے کم نہیں ہوگی، ہمیشہ دو تعداد ہوگی۔ تو جملہ اسمیہ میں مرکب تام، مرکب مفید میں، جملہ اسمیہ میں ایک وہ جز ہوگا کہ جس پر ہم کوئی حکم لگائیں گے، یعنی جس کے لیے ہم کسی شے کو ثابت کریں گے، اور دوسرا وہ جز ہوگا کہ جس شے، جس لفظ کے ذریعے ہم کسی پر حکم لگائیں گے یا جس شے کو ہم کسی کے لیے ثابت کریں گے۔ تو مرکب مفید میں جملہ اسمیہ میں جو ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم کسی حکم کو ثابت کرتے ہیں، کسی شے کو ثابت کرتے ہیں، تو اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام مسند الیہ بھی ہے۔ اور اسی مرکب مفید کی قسم، جملہ کی جو قسم اسمیہ ہے، اس کا وہ جز، یعنی ایسی چیز کہ جس کو ہم کسی کے لیے ثابت کریں گے تو اس چیز کو خبر کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مسند بھی ہے۔ مسند الیہ معنی جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مسند معنی جس کی نسبت کی جائے۔ جیسے بھی سابقہ مثالیں گزری ہیں، التفاحۃ حلوۃ، اب ایک شے، اب اس جملے کے اندر جملہ اسمی ہے، اس کے اندر دو لفظ ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک التفاحۃ ہے، ایک حلوۃ ہے۔ التفاحۃ ایک چیز ہے، سیب، اس پر ہم نے حکم لگایا ہے، اس کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے میٹھا ہونے کو، حلوۃ میٹھا کہتے ہیں بھئی، التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ اب ہم نے جو سیب ہے اس کے لیے ایک چیز کو ثابت کیا ہے، اس پر ہم نے ایک حکم لگایا ہے، اور جس چیز کو ہم نے سیب کے لیے ثابت کیا ہے وہ ہے اس کا میٹھا ہونا۔ تو سیب، التفاحۃ تو ایسا لفظ ہے کہ جس پر ہم حکم لگا رہے ہیں، جس کے لیے ہم کسی کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ التفاحۃ تو مبتدا بھی ہے اور یہی مسند الیہ بھی ہے۔ اور حلوۃ جس کو ہم سیب کے لیے میٹھا ہونا، یعنی حلوۃ معنی میٹھا ہونا، اس کو ہم سیب کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم، میٹھا ہونے کے ذریعے ہم سیب پر حکم لگا رہے ہیں میٹھا ہونے کا، تو یہ حلوۃ خبر بھی ہے اور یہی مسند بھی ہے۔ الصورۃ جمیلۃ میں اگر دیکھیں تصویر خوبصورت ہے، تو اس میں بھی ہم نے بالکل ایسا ہی کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے،
اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس کا جو پہلا لفظ، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تصویر اور ایک خوبصورتی۔ اب اس میں ہم نے ایک وہ شے ہے کہ جس کے لیے ہم نے دوسری شے کو ثابت کیا ہے، اور وہی شے وہ ہے کہ جس پر ہم نے ایک حکم لگایا ہے، وہ تصویر ہے کہ تصویر پر ہم نے حکم لگایا ہے، تصویر کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور جس چیز کے ذریعے ہم نے حکم لگایا ہے اور جس چیز کو ہم نے ثابت کیا ہے وہ ہے خوبصورتی، جمیلتن۔ تو اس کو خبر بھی کہیں گے اور اسی کو مسند بھی کہیں گے۔ النظافت واجبتن میں بھی بالکل اسی طرح ہے، اور الارض مستدیرتن میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ایک وہ لفظ ہے کہ جس کے لیے ہم نے کسی شے کو ثابت کیا ہے، کہ جس پر ہم نے کسی شے کا حکم لگایا ہے، اور دوسری وہ شے ہے کہ جس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو مرکب تام کی قسم جملہ اسمیہ میں جس وقت ایک شے کو دوسری کے لیے ثابت کیا جائے گا، تو جس کے لیے شے کو ثابت کیا گیا ہے وہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور جس کو ثابت کیا گیا ہے وہ مسند ہے اور خبر ہے۔